حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مروی حدیث ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور جو اعتکاف کی سعادت حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اعتکاف کرنے پر اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ معتکف کے بارے میں کہ معتکف گناہوں سے باز رہتا ہے، معتکف اس کو کہتے ہیں کہ جو اعتکاف کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ معتکف گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں میں سے اسے اس قدر اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، یعنی آخری 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا، تو وہ ایسے ہے جیسے گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے ہوں۔ تو اعتکاف کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور جو سرکار کا غلام ہوتا ہے، حقیقی کلمہ پڑھنے والا حقیقی غلام، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہم نے بھی وہ کام کرنا ہے۔ تو اعتکاف کرنے پر ایک تو اس کو یہ فضیلت ملتی ہے کہ سرکار کی سنت پر عمل ہو جاتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان 10 دنوں میں، یعنی جس 10 دنوں میں وہ مسجد میں اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قدر اس کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب بندہ ہر وقت مسجد میں رہے گا، جتنے وہاں وقت گزارے گا، جتنے گھنٹے گزارے گا، دن گزارے گا، تو ہر دن میں، ہر گھنٹے میں، ہر منٹ میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہے گا۔ اعتکاف کا یہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرنا مرد کے لیے یہی سنت طریقہ ہے، اور مرد کا اعتکاف مسجد ہی میں ہوتا ہے، اور خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کریں۔ یعنی مرد اگر گھر میں اعتکاف کرے گا تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا، اور اگر عورتیں مسجد میں آ جائیں گی اعتکاف کرنے کے لیے تو ان کا مسجد میں اعتکاف نہیں ہوگا۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف کریں، خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے گھروں میں اعتکاف کریں۔ اور اعتکاف کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت مخصوص ایام میں ہو، مینسز میں ہو یا نفاس میں ہو، نفاس اس کو کہتے ہیں کہ جو بچے کی ولادت کے بعد خون آتا ہے عورت کو، اس کو نفاس کہتے ہیں۔ تو نفاس میں ہو، اس حالت میں بھی عورت اعتکاف نہیں کر سکتی۔ مینسز میں ہو، اپنے مخصوص ایام میں ہو، اس حالت میں بھی عورت اعتکاف نہیں کر سکتی۔ تو اس کے لیے مسلمان عاقل ہونا یہ شرط ہے، بلوغت اس میں شرط نہیں ہے۔ یعنی ایک بچہ چھوٹا ہے، نابالغ ہے، لیکن ہے سمجھدار، نماز جانتا ہے، تمیز رکھتا ہے، مسجد کا ادب و احترام وہ جانتا ہے کہ مسجد کے کیا آداب ہیں، مسجد کے تقدس کو پامال نہیں کرتا، ادب و احترام والا ہے، تمیز والا ہے، سمجھدار بچہ ہے، چاہے ابھی بالغ بھی نہیں ہوا، تو ایسے بچے کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اگر وہ اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یعنی اس کا اعتکاف درست ہے۔ اور اعتکاف میں جب بندہ بیٹھ جاتا ہے تو اعتکاف کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں دھرنا دے کر بیٹھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت بندہ لگا رہتا ہے۔ اور اعتکاف کرنے پر جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو معتکف کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ معتکف دعا کرتا جاتا ہے تو اللہ رب العزت معتکف کی، یعنی اعتکاف کرنے والے کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔